قرآن کریم کو صرف آدمی پڑھ کر آزاد نہیں ہو جاتا، اس کا چھٹکارا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس قرآن کریم کو پڑھنا، پھر اس کے بعد اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ قرآن اس پڑھنے والے سے اپنے مطالبات کا وہ حق مانگتا ہے، ان مطالبات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ قرآن کا پہلا حق یہی ہے کہ اس قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ پڑھنے تو دور کی بات ہے نا، پہلے اس قرآن کو کلام اللہ مانا جائے، اور اسی طرح اس کتاب کو لا ریب اور آخری کتاب مانی جائے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو اپنے گھروں کے اندر، اس کو زندگی کے اندر اپنایا جائے، یعنی قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان لانا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی قرآن کریم کو پڑھنا۔ حضرات، تیسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھنا۔ یوں تو نہیں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اقترب للناس۔ یہ کیا ہے؟ پتہ تو نہیں ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر تو اس کی مثال یوں بن جائے گی جس طرح ایک پرندے کو جو آدمی پڑھاتا ہے پھر وہ اسی طرح اپنے من کے لحاظ سے بولتا ہے۔ تو حضرات، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ پہلا حقوق کیا ہے؟ قرآن کے اوپر آدمی ایمان لائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے کہ قرآن کریم یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یاسین کا معنی کیا ہے، قمر کا معنی کیا ہے، اسی طرح اعراف کا معنی کیا ہے، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حج، ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، کون سی آیت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اسباب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننا حضرات یہ ہر ایک آدمی کا ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ ہر ایک آدمی کا ایمان کا حصہ بنتا ہے کہ وہ ان باتوں کو جانے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے قرآن کریم کے درس کا ابتدا ہوا تھا۔ اللہ کریم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو پچھلے درس قرآن کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے جہاد کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ اللہ کے پاک